مشہور زمانہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک آج کے نوجوانوں میں انتہائی مقبول ہے۔ ٹک ٹاک ایسی سوشل میڈیا ایپ ہے جہاں آپ اپنے خیالات کا اظہار کھل کے اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ افراد تک اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں ٹک ٹاک کے ذریعے آپ دنیا بھر کے کنٹینٹ دیکھ سکتے ہیں، وہاں آپ کو ٹک ٹاک پر ایسا کنٹینٹ بھی نظر آئے گا جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ پنجاب کے سب سے بڑے شہر لاہور میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں جن کی بنیاد ٹک ٹاک پر بنائی گئی ریلز ہے۔ پرانے زمانے میں بدماش اور قبضہ مافیا قاصد کے ذریعے دھمکیاں دیا کرتے تھے، اب سوشل میڈیا خاص طور پر ٹک ٹاک کے ذریعے دھمکیاں دی جاتی ہے، جس کے جواب میں دوسری طرف سے بھی دھمکیاں آتی ہیں اور پھر یوں قتل و غارت کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کیا ٹک ٹاک بدماشی کے کلچر کو فروغ دے رہا ہے یا اس ایپ سے مزید جرائم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ انتہائی قابل احترام اور سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ نعیم صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مشہور زمانہ موبائل ایپ جو ٹک ٹاک ہے وہ میرے خیال کے مطابق تو اس وقت جرائم پیشہ افراد نے بطور ہتھیار اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب تک کئی دشمنیاں جو ہیں اور کئی جانیں جو ہیں وہ اس کی نظر ہو چکی ہیں۔ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی غور بتائیے گا کہ اس میں ڈیلی بیسس پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ شاہ جی بٹ صاحب ایک بات تو بڑی درست ہے کہ یہ وہ واحد ایپ ہے دنیا میں جو انٹریسیبل ہے۔ اس کے ماخذ کا اوریجن جو اس کا ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا، تو جو بات اب جس کسی کو کہنا چاہیں موسٹلی، اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو اور بات ہے نا، لیکن انجانے میں کوئی بات کسی کو کہنا چاہیں تو آپ اپنی شناخت خفیہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا یہ فرق ہے، اس وجہ سے اس کا استعمال غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی کو دھمکی آمیز پیغام دینا چاہتا تھا، آپ نے خود فرمایا ابتدا میں، کوئی شخص کسی کو ڈرانا چاہتا تھا، انتقام لینا چاہتا تھا، تو اس کے لیے وہ میسنجر کا استعمال کرتا تھا، لیکن وہ میسنجر ایک تو قابل شناخت ہے، دوسرا اس کا فرق یہ ہے کہ وہ جو شخص کسی کو ڈرائے گا دھمکائے گا اس کا پتہ تو اس کو چل رہا ہے، تو وہ پولیس میں کوگنیزیبل اوفینس تھا، قابل دست اندازی پولیس جرم تھا۔ دفعہ 506 506A 507 تک دفعہ ایسی دفعات ہیں جن کا مقدمہ درج ہوتا تھا۔ استغاثہ پرائیویٹ سول سوٹ کر سکتے تھے آپ، یعنی میں نے آپ کو ٹیلی فون پر دھمکی دی تو دفعہ 506 کا میرے اوپر مقدمہ درج ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ٹیلی گراف ایکٹ بھی لگتا تھا، ٹیلی گراف ایکٹ کی 3 دفعات ہیں، اس کا مقدمہ بھی ٹیلی فون پہ، لیکن فزیکلی اگر دھمکی 2 گواہوں کی موجودگی سے ثابت ہو تو آپ 506 میں چالان ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تعزیرات پاکستان ہے۔ لیکن یہ جس ایپ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ٹک ٹاک، یہ ٹک ٹاک بظاہر ایک مزاحیہ ایپ لگتی ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ ٹک ٹاک کھیل رہا ہے، یہ مزاحیہ ایپ تھی۔ یہ مزاحیہ نہیں ہے، یہ ایسا خوفناک ایشو ہے جس سے آپ کو ڈرانے کے لیے اس سے بڑا ہتھیار مل نہیں سکتا، اور اس وقت جو مجرمانہ سرگرمیاں ہیں بالخصوص نوجوانوں میں، یہ 15 سال سے 30 سال کی عمر میں 80% سے زائد، 15 سے 30 سال، یہ 15 سال کا جو پیریڈ ہے اس میں جس نسل نے پروان چڑھنا ہے اور جو چڑھ چکی ہے، ان کے استعمال میں ٹک ٹاک ایک ایسا ہتھیار ہے جو کلاشن کوف سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ منشیات زہر گھولتی ہے ایک وقفے کے ساتھ، ایک دورانیے کے ساتھ۔ یہ ایسا ہتھیار ہے جو فوری زود اثر جو ہوتا ہے نا، یہ زود اثر ہے، اس کا امپیکٹ اتنا خوفناک ہے، فوری برق رفتاری کے ساتھ یہ اثر کرتا ہے۔ جو جس شخص نے اس کا استعمال شروع کیا، جو وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کو متون کرنا چاہتا ہے، ملعون کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ آپ نے کسی کی ماں کو گالی دینی ہے، کسی کی بہن جو ہے اس کی توہین کرنی ہے، کسی کے والد کو، بھائی کو اگر متون کرنا ہے، اس کے لیے اس سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہے جو ٹک ٹاک ہے۔
اور یہ ٹک ٹاک جو ہے کئی گھر برباد کر چکی، کئی خاندان قتل کے انداز میں تباہ ہوئے، پھر اس سے بھی بڑھ کے اس کی جو اثر پذیری ہے، آپ دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے اور دوسرے کونے تک مار کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لا آف لینڈ میں ملزم نہ گردانے جائیں، مجرم نہ بنیں، تو آپ کے خلاف کارروائی بھی کوئی نہیں ہوتی۔ شاہ جی، آپ نے فرمایا خاندان تباہ ہو گئے، کون سے خاندانوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، ریسنٹ پاس میں آپ بتاتا ہوں آپ کو، ریسنٹ پاس میں 2 واقعات، ایک لاہور کا، ایک کراچی کا، اسلام آباد کے بھی ہیں 3-4، لیکن 2 واقعات۔ ایک ابھی جو رجب بٹ اور عمر بٹ کا مسئلہ ہوا، ٹک ٹاک پہ جھگڑا شروع ہوا، تو تکار ہوئی، تو تکار کے بعد جو ہے ایک دوسرے پہ گالم گلوچ، واقعہ عالمگیر شہرت پا گیا۔ اسی طرح کراچی میں ٹک ٹاک سے شروع ہونے والے واقعات جو ہیں، وہ ایک نوجوان جو 20-22 سال کا تھا، مصطفیٰ عامر، اس کی قتل کی شکل میں نتیجہ نکلا اس کا۔ پھر اس میں سے منشیات نے جنم لیا، ایک بہت بڑا ریکٹ عالمگیر شہرت کا وہ سامنے آ گیا، ایک بڑے اداکار کا بیٹا پکڑا گیا، 40 لڑکیاں، 80 کمپیوٹرز، 22 کلاشنکوفیں، گنز بڑی بڑی، یہ ساری جو ہے نا بٹ صاحب، یہ ساری کی ساری ایک ٹک ٹاک کے میسج، اس سے وہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ 2 وہ خاندان جو پارٹنر تھے، بلکہ 4 اب خاندان بن گئے ہیں، 4 خاندان ایسے جو پارٹنر تھے مختلف مکروہ دھندوں میں، وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں نور مقدم کیس، یہ سارے واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی بنیاد ٹک ٹاک بنی ہے۔ شاہ جی، آپ جو بات نوجوان نسل کی کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی مجھے ضرور رہنمائی فرمائیں کہ اس موقع پر گینگسٹر جو ہیں وہ بھی ٹک ٹاک کا جو استعمال ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایپ کا قصور ہے یا ہم اس کا استعمال ہی غلط کر رہے ہیں، ہمارا قصور ہے؟ بٹ سب بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا اوورآل استعمال جو ہے نا غلط ہو رہا ہے، مس یوز ہے نا۔ اس سے ہٹ کے ایک بات، گینگسٹر کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، گینگسٹرز نے سٹاف رکھا ہوا ہے اس ایپ کے استعمال کے لیے۔ بہت سارے پرانے لوگ ہمارے دور کے جو ہیں، وہ اس طرح آپریشن نہیں جانتے موبائل کا، کمپیوٹر کا۔ یہ جدید ٹیکنالوجی، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی جو آ گیا، اس سارے کے استعمال کے لیے انہوں نے باقاعدہ ملازم رکھے ہیں، ان کے ذریعے وہ پیغام رسانی کرتے ہیں۔ اب یہ سمجھے کہ گینگسٹرز کے جو کبوتر ہیں نا، وہ کبوتر ہیں وہ ملازمین، اور یہ ایپس، یہ جتنی ایپس ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ برق رفتار اور سب سے زیادہ مجرمانہ صلاحیتوں کی حامل وہ ٹک ٹاک ہے۔ اس ٹک ٹاک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے نوجوان نسل کو، کہ وہ نسل ایک طرف تو اپنے رقابت داروں کی توہین، تذلیل، تضحیک کے لیے یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں، دوسرا اگر وہ ملازمت حاصل کرتے ہیں کسی گینگسٹر کے پاس اور اس کے ملازم بن کے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ارننگ تو کر رہے ہیں، ارننگ تو 4 کروڑ روپے ماہانہ ایک شخص کو ملتا تھا کراچی کی اس ڈیفنس کے علاقے میں جہاں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا گیا بے دردی سے۔ وہاں اتنی بڑی اماؤنٹ جب ایک نوجوان 20-22 سال کو آتی ہے، اور سب سے ایزی، کوئی پرابلم نہیں، کوئی اماؤنٹ تو بڑی آتی ہے، لیکن اگر آپ ٹک ٹاکر کی بات کر رہے ہیں، شمشیر بٹی کی بات کر لیں، یا اسلام آباد میں خواتین پر تشدد کی بات کر رہے ہیں، بلاج ٹیپو کی بات کر لیں، بلے ٹرکا والا کا بیٹا عارف امیر کا بیٹا بلاج ٹیپو، یہ بھی تو ٹک ٹاک کی ساری کہانی ہے کہ نہیں؟ پر صاحب، جہاں کہیں بھی نوجوان نسل اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، اس طرح کی ایپس ٹک ٹاک جیسی اور موبائل ٹیکنالوجی کی جدت، اس کے استعمال کی رسیہ ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں رسیہ ہے، اگر وہ شوق ان میں جنم لے گیا ہے تو اس کا غلط استعمال بھی عام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے جس بڑے عالی شان بنگلے میں یہ کاروبار ہوتا تھا، اور جو لوگ وہ یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے ٹک ٹاک ہی پہلا بنایا تھا۔ پھر جو جھگڑا شروع ہوا وہ نیو ایئر نائٹ کی محفل سے شروع ہوا۔ ٹک ٹاک جو ہے نا، وہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے، انہوں نے پہلے کال سینٹر تھا، کال سینٹر ختم کیا تھا، وہ بھی ناجائز غیر قانونی،